ہے وہ 10,000 سے جمع کرا دیں، اور وہ موقف اپنا لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا رہے ہیں کہ بھائی پیسہ تو قومی خزانے میں ہی گیا ہے، وہ بھائی گیا ہے قومی خزانے میں، لیکن وہ ملک صاحب کی جیب سے جانا تھا اور یہ پیسہ الگ قومی خزانے میں جانا تھا۔ جیسے جو میں نے 10,000 اگر جرمانہ ٹریفک کول مجھے کریں گے جو میں نے مثال دی، تو وہ 10,000 روپیہ جرمانے کی مد میں الگ جمع ہونا ہے اور میں نے اپنی بجلی کا بل اپنی جیب سے الگ دینا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ قومی خزانے کی رقم کو آپ استعمال کریں اور یہ کہیں جناب کہ میں اسے اپنا بل دے دوں گا، میں اسے اپنا جرمانہ دے دوں گا، اور اس کے بعد اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا کام جو 70 ارب روپیہ دیا گیا ملک صاحب کو، یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی دوستی تھی عمران خان صاحب کی، یا کوئی ثواب کی نیت سے دیا گیا تھا؟ یہ یقیناً اس کے پیچھے کرپشن کی ایک بہت میگا سکینڈل ہے، اور وہ یہ ہے جو شہزاد اکبر صاحب کی بھی نیوز اس وقت بھی آئی تھی، آپ کو سب کو پتہ ہے میڈیا کو، کہ انہوں نے اس پہ کک بیکس لیں، اور انہی تاریخوں میں یہ 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کی، یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو، اس میں پہلے ایک ٹرسٹی اور تھے، بعد میں وہ بھی نکل گئے، اب دونوں جو ہیں وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں، انہیں دی گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ رشوت کا پیسہ تھا، رشوت کے طور پہ یہ زمین لی گئی ملک صاحب سے۔ اب اس کے اوپر جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ دیکھیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم وہاں پہ روحانیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بھائی روحانیت کی تعلیم، کسی طرح کے کوئی دینی عمارت، بلڈنگ، تعلیم، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی مالک پلاٹ کا کہیں ملک سے باہر ہو، میں وہ مسجد بنا دوں اور میں کہوں جناب میں تو یہاں پہ مسجد جناب 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے یہ، اور یہ شخص آ کے دیکھیں کیسی عجیب باتیں کرتا ہے۔ مسجد نبی کی بھی جب تعبیر ہونی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پوچھا کہ ملکیت کس کی ہے؟ 2 یا 3 بچوں کی، انہیں پوری قیمت ادا کر کے اس کے بعد مسجد نبی کی تعمیر جو ہے وہ شروع کرائی گئی تھی۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے اوپر یا رشوت میں لی گئی زمین کے اوپر آپ جو ہے پروجیکٹ شروع کریں اور اس کے بعد روحانیت کا آپ لبادہ اوڑھ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے یہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں، جو آپ نے اس میں کرپشن کی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، اور انہی اختیارات کے ناجائز استعمال کی آپ کو سزا ملی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کیا تھے؟ گورنمنٹ کے پاس جو شواہد تھے وہ ہم نے پروسیکیوشن کے طور پہ عدالتوں کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور آپ کے پاس مکمل اختیارات اس کے بعد بھی ہے کہ جو آپ چاہیں گے اپنا عدالتی عمل اور ریلیف وہ آپ جاری رکھیں۔ میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بار بار جو ہے یہ جھوٹ بولا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہم بارہا بات یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست پاکستان میں سیاسی انداز سے کریں، سیاسی اعتبار سے کریں، سیاسی میدان میں کریں، اور ایک پولیٹیکل اپنی آپ سٹرگل رکھیں۔ لیکن آپ گورنمنٹ میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست سے جو شائستگی کا ایک حیا کا کلچر تھا اس کے خاتمے کا سہرا بھی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ بدتمیزی کا کلچر، فتنہ فساد کا کلچر، نوجوانوں کے اندر آپ نے جس طرح نفرت بھری، یہ سارا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کا کلچر، اب ایک سائفر کا ڈرامہ تھا، وہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آئینی طریقے سے میری گورنمنٹ کو ختم ہونے کے امکانات موجود ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا تھا؟ آج ہم اتحادی جماعتیں ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ جو وہ بھی اتحادی حکومت تھی، وہ اتحادی پارٹیاں ان سے ہٹ کے ہمارے ساتھ آ گئیں، ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی۔ آج ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں، جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم گورنمنٹ میں ہیں، ساتھ نہیں رہیں گی ہماری گورنمنٹ نہیں رہے گی۔ یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے، ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے تو آپ نے ایک سادہ کاغذ لہرایا میڈیا کے سامنے، کہا یہ امریکن سازش، یہ تو امریکہ کی سازش ہے۔ اور سائفر کی ساری کہانی پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے سیکٹری کے ساتھ کیا کہانیاں کی کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ آپ کا اپنا پرنسپل سیکٹری آپ کو کہہ رہا ہے کہ سر یہ کاغذ تو ہے تو میرے پاس ہی نا، لیٹس پلے ود اٹ۔ قوم پلے ود اٹ کا مطلب ہے کہ قوم سے کھیلتے ہیں، قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، جن کو آپ ڈرامے کر رہے ہیں، قوم سے جھوٹ بولنا۔ اور اس کے بعد حقیقی اور ہمارے جذباتی معصوم لوگ ہیں، جذباتی قوم ہے، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوانا شروع کر دیا ہم کوئی غلام ہیں۔ نعرہ اچھا تھا، سلوگن بڑا چلا، بڑا ہٹ ہوا۔ آج کیا سلوگن چل رہا ہے؟ آج امریکہ کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پوری قیادت، کوئی وہاں سے کوئی سینیٹر، کوئی وہاں سے کوئی ان کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کوئی ٹویٹ کر دے، بات کر دے، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔
توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ ہمیں جو ہے قید سے نجات دلائے. بھائی امریکہ کے اپنے قوانین ہیں. امریکہ کا ایک چلتے چلتے ایک بات کرتا چلوں, جب ان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ تمام لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے, 18 سال سزائیں دی تھیں. یہاں ہمارے ملک میں اپنے قوانین ہیں. یہاں اگر ہمارے ریاستی اداروں پہ حملے ہوں گے تو ہمارا پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. یہاں پہ اگر آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے تو پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. لیکن وہ جو نعرہ تھا ہم کوئی غلام ہیں, اس کی ایک سادہ الفاظ میں آپ کو انٹرپریٹیشن آج کے اس دور میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہلے تم پاکستان میں مجھے قید سے نجات دلاؤ, پہلے امریکہ تم مجھے پاکستان میں قید سے نجات دلاؤ, اس کے بعد میں اپنی قوم کو تم سے یعنی امریکہ سے نجات دلاؤں گا. حقیقی آزادی تو وہی ہے نا جو کہتے ہیں جناب کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. تو پہلے ان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ ہم رہا ہوں, اس کے بعد قوم کو امریکی غلامی سے نجات دلائی جائے گی. یہ ہے وہ مکر اور فریب کی سیاست جس سے اس وقت انہوں نے پورے پاکستان کی سیاسی فضا کو گرد آلود کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے حالیہ دیکھا ایک اور ڈرامہ 278 لاشیں. کبھی مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے میں انہیں سمجھدار سمجھتا ہوں اسلام آباد سے, انہوں نے کہا آج آپ نے کوئی ثبوت نہیں ملا, اور اس کے بعد خود 278 لاشیں کہنے کے بعد 3 دن انٹرنیشنل میڈیا کو پیٹنے کے بعد پاکستان مخالف پروگرام پوری دنیا میں کرنے کے بعد اسلام آباد میسیکر کی بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے امریکہ برطانیہ میں پاکستان کی یعنی اللہ معاف کرے اس کی خلاف پوری منظم ایک کمپین چلانے کے بعد خود کہنے لگے نہیں جی وہ لاشیں تو 12 ہیں, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ میں ایک سمجھدار سمجھتا ہوں ایک شخص کو, مجھے وہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں پہ تو باہر گد پھیر رہے تھے, یہ ثبوت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ غیر سنجیدگی کی اور ناشائستگی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہم آج بھی جو میں نے بات کی ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, آپ لڑیں, سیاسی جماعتوں سے لڑیں. ہمیں پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں, گورنمنٹ بھی ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی ہماری اتحادی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے لڑیں, سیاسی میدان میں لڑیں. آپ لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ, آپ لڑ رہے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ, اور اس کا فائدہ کبھی بھی نہ پاکستان کو ہو سکتا ہے نہ آپ کو ہوگا. اور اس سلسلے میں یہ بات میں آپ کو چھوٹی سی اور بھی واضح کر دوں کہ پاکستان کے اس خطے میں, اس ریجن میں اور اس ریجن کے باہر بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے جو ہمارے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واحد اسلامی ملک ہیں جو ایٹمی قوت ہے. وہ جذبات ان کے انڈونیشیا کے بارے میں نہیں ہوں گے, وہ ان کے شاید کسی اور اسلامی ممالک کا نام لوں, ملیشیا کے بارے میں نہیں ہوں گے. جو پاکستان کو لوگ جس طرح آبزرو کر رہے ہیں, جس طرح لوگ پاکستان کو جکڑنا چاہتے ہیں, کبھی پابندیوں میں, کبھی کوئی اور چیزیں, وہ ہماری سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آزاد, خوددار, خود مختار, باصلاحیت ایٹمی ریاست ہے. یہ لوگوں کی یہ پوری دنیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دست بدست جنگ سے ہمیں کبھی بھی تا قیامت کو ہرا نہیں سکتا. پاکستان کے خلاف اب جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ریاست کے دفاعی اداروں کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ پاکستان سے باہر بھی ہو رہی ہیں. ان کا جو وایا میڈیا ہے وہ را بن رہا ہے, سب کو پتہ ہے, کس کو نہیں پتہ. اور ہمارے یہ نادان دوست جن کا میں نام لے رہا ہوں, پی ٹی آئی, ان کے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ ان کمپینز کا حصہ بن رہے ہیں. میں انہیں وہ غدار نہیں کہہ رہا, جانے انجانے میں جو لوگ پاکستان کے خلاف کمپینز چلا رہے ہیں, منظم کمپین چلا رہے ہیں, ان کے ہینڈلرز کچھ اور ہیں, آپ بھی انہی کی مدد کر رہے ہیں. فوج کو کمزور کرنا کیا ملک کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جس کی فوج کمزور ہو اور ملک سٹیبل ہو؟ اور جن جن ممالک کے اندر آپ نے یہ تجربات دیکھے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان اپنی گورنمنٹس کو اور اپنی ریاست کو کمزور کیا گیا ہے, کیا اس کے بعد وہ آج تک کھڑے ہوئے ہیں؟ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی پوری دنیا کے اندر جو ایک سٹیٹس ہے, جو ایک پوزیشن ہے, جو ایک مانی ہوئی پوزیشن ہے, وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور آپ کے یہ کارنامے آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں دیں گے, یہ اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں. آپ نے سڑکیں گرما کے دیکھ لیں, آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیا, آپ نے, میں پولیٹیکل احتجاج کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ جسے پولیٹیکل احتجاج کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ یلغار ہوتی ہے, وہ حملہ ہوتا ہے پاکستان کے وفاق پہ, پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے اوپر. ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے ہمارے بھائی کھڑے ہیں,
اکثریت کا تعلق اسلام آباد سے ہے. یہاں کاروباری زندگی کیا اور کیا رہتا ہے, یہاں پہ کتنے مسائل ہم لوگوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں. پھر آخری دفعہ آپ آئے, آپ نے یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں کے 6 لوگ ہمارے یہاں پہ شہید ہوئے. یہ سیاسی احتجاج ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. ہم آج بھی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ فورم آپ کا پارلیمنٹ کا فورم ہے. آپ وہاں پہ آئیں, پولیٹیکل طریقے کے ساتھ آپ اپنا ورژن دیں, پولیٹیکل جدوجہد اپنی جاری رکھیں, اور پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے آپ اس کو ادا کریں. مذاکرات کی میں بات کر لیتا ہوں. آخری 1-2 چیزیں. مذاکرات کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے, گورنمنٹ اس کے حق میں ہے. جب ہم نے مذاکرات شروع کیے تھے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کو کوئی مجبوری نہیں ہے, کسی نے ہمیں کوئی مجبور کر کے نہیں, کوئی کنپٹی پہ پستول نہیں تھا گورنمنٹ کے کہ نہیں مذاکرات کرنے ہیں. اپنی مرضی سے خوش دلی کے ساتھ کھلے دل کھلے